ممالک ان باشندوں کو جو اربوں لوگ ہیں، پھر مخلوقات کو وہی کھانے کھلاتا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ الذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے۔ پانی کا گھونٹ ہو یا کھانے کا نوالا ہو، وہ بغیر اللہ کی عطا کے کسی بندے کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جس کو پھر فراوانی رزق کی ہو اور باغوں کا مالک ہو، پھر وہ ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد بھی اس منعم حقیقی رزق عطا کرنے والے مالک کا شکر ادا نہ کرے تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اللہ کہتے اب شکر کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ اچھا یہ کیوں نہیں کہا کہ اس رب کی عبادت کرے؟ یہ کیوں کہا کہ اس گھر کے رب کی؟ لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ قریش کی عزت اس گھر کی وجہ سے ہے، بیت اللہ کی وجہ سے ہے، لہذا اگر بیت اللہ کی عزت کرتے ہیں تو اس بیت اللہ کے رب کی بھی عبادت کرے، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے۔ وہ بیت اللہ جس کی اگلی صورت میں پڑھیں گے اللہ نے ابرہا کافر کو تباہ و برباد کیا تھا، وہ بیت اللہ جس زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، وہ بیت اللہ اللہ کی قسم صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جب بیت اللہ برباد ہو جائے گا ساری دنیا میں قیامت آ جائے گی اور فساد برپا ہو جائے گا۔ بیت اللہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا دین قائم ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ دین لپٹ کر ایسے بیت اللہ مکہ اور مدینہ کی طرف آ جائے گا جس طرح سانپ بل سے نکلتا ہے اور پھر واپس بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان الدین غریبا وسیعود غریبا بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اسلام یہ غربت سے غریب لوگوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں، اور پھر وہاں سے شروع ہوا ہے وہاں پہ آ جائے گا، پوری دنیا سے دین ختم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ تجارتی قافلے کہیں شام و فلسطین کے سفر کرتے ہوئے دور دراز کے علاقے ڈھونڈتے تھے، کہیں جنوب عرب کے علاقے، اللہ نے اس نعمت کا احساس دلایا ہے کہ یہ قافلے بغیر روک ٹوک کے، ان کو کوئی لوٹتا بھی نہیں، ان کو کچھ کہتا بھی نہیں، اس لیے یہ قافلہ بھئی یہ بیت اللہ کے متولی ہے، یہ مکے والے قریش کا قافلہ ہے، اتنی عزت تمہاری اور تم ہو کہ بیت اللہ کے رب کو، بیت اللہ کے رب کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر 2009 کی بات ہے، اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی، شیخ امام فضیلت ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، جب اس ایت پہ پہنچی فَلْيَعْبُدُوا تو بلند آواز سے رونے لگے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا۔ آپ اندازہ کریں کیا کیفیت ہوگی کہ سامنے بیت اللہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور سوچتے ہوں گے کہ کہاں میں عبد الرحمن اور کہاں اللہ نے مجھے بیت اللہ کا امام بنا دیا ہے۔ اور یقین کریں یہ جو بیت اللہ کے امام ہیں، بیت اللہ کے امام نہیں ہیں بلکہ یہ اسلام کے امام ہیں، پوری دنیا کے امام ہیں۔ یہ لوگ، یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا۔ اور حقیقتاً جب اللہ کے گھر کو بندہ دیکھتا ہے تو بے اختیار رونا آتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ عبادت کے لائق ہی وہی ہے، کس وقت کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے براہ راست اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، راز اس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کی وجہ سے جو سہولتیں میسر ہوئی، جو انہیں کسی طرح بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بیت اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ، یہ سارا مضمون آپ دیکھ لیں، عرب میں کیا تو سیادت عزت و تکریم ان لوگوں کو حاصل ہوئی تو بیت اللہ کی وجہ سے،
بیت اللہ کی نوکری، بیت اللہ کی متولی، بیت اللہ کی صفائی، حاجیوں کو صندوق پانی پلانا، معیشت ان کی بہتر ہوئی، اسی گھر کے سائے میں آنے کے بعد بکھرے ہوئے خانوں کو اجتماعیت ملی، بیت اللہ کی بدولت بڑے انعامات حاصل ہو رہے ہیں، تو لوگوں اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور پھر سب لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، سب لوگوں کو۔ اور یہاں پہ خاص بات یہ ہے، اگرچہ اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ، روئے زمین کا افضل اطر خطہ ہے، اللہ نے اس میں دین و دنیا کی بہت سی بھلائیاں رکھی ہیں۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ذات و اشخاص میں کسی قسم کی برتری فوقیت کسی کو بھی نہیں ہے، وہاں آنے کے بعد سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں۔ اور یہی شیطان کا وہ ہتھ کنڈا ہے جس سے زمانہ قدیم سے لوگوں کو گمراہ کرتا چلا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت چھڑا کر بزرگوں کی عبادت پہ لگاتا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے مشرکین مکہ کو ان بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کی عبادت کی بجائے بیت اللہ کے رب کی عبادت کی طرف حکم دیا ہے۔ وہاں بت تھے، وہ نائل، وہ اوصاف، وہ حبل اور وہول، اور وہ جوتیاں لات اور منات اور عزا، ان کی پوجا کرتے، اور ظالموں بیت اللہ کو مانتے اللہ کا گھر اور عبادت کرتے ہو مورتیوں کی۔ اللہ کہتے ہیں مورتیوں کی نہیں بلکہ رب کی عبادت کرے۔ اور رب کون ہے؟ آخری سبق، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے۔ یہ بھوک جو ہوتی ہے، فرمایا ان الجوع بئس الجیع، انسان کو بری طرح لٹا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ میں محمد کو بھوک سے پناہ عطا فرما۔ اچھا لوگ کہتے ہیں آپ جو ہے نا مشکل کچھا ہے، آپ کو بھوک لگتی تھی، وہ تاریخ میں ہے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، کسی وقت بیان کریں گے کہ کیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور کیسے گزارا کرتے تھے، کھجوروں پہ دودھ پہ گزارا کرتے تھے۔ وہ بھوکے کو پوچھو کہ کھانے کی قدر کیا ہے، پیاسے کو پانی کی قدر کا پتہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی نعمت نہیں ہے، او ابراہیم کے دین کو ماننے والوں، یہ بیت اللہ کے گرد و نواح میں جو پھل ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، انگوروں کے، یہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اگر تم دین ابراہیمی میں ہو پھر ابراہیم کے رب کی بات مان لو۔ اس صورت کا خلاصہ دیکھیے کہ ابراہیم نے دعا کی تھی نا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنے پھل کیے، اتنے پھل وہاں پہ، یتخطف الناس من حولہم، لوگ دنیا سے آتے ہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور پھر ہر طرح کے پھل جو کھینچے چلے آتے ہیں وہ بیت اللہ میں اور مکہ میں لوگ پاتے ہیں۔ اب ان نعمتوں کا، ان پھلوں کا تذکرہ کیا، جس نے پھلوں کا رزق عطا فرمایا لوگوں کو، کھانے کھلائے، اس رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہم کھانا کھانے کے بعد یہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ میرے پاس کیا طاقت ہے کہ میں طاقت کے زور پہ کھانا لے سکتا؟ کوئی بادشاہ بھی نہیں لے سکتا، ایک لقمہ بھی نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ کیسے کھانے کھلاتا ہے۔ وآمنہم من خوف، اور خطرات سے امن، سفر میں اللہ جانوں کو محفوظ کرتا ہے۔ اور بیت اللہ ہے یمن کی جگہ، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، مجرم ہو، قاتل ہو، وہاں پہ اس کو پکڑا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حدود سے باہر نکلے گا تو اس کو پکڑا جائے گا، اس کے اوپر قصاص ہوگا۔ اتنا امن والا گھر ہے بیت اللہ۔ امن سلامتی والے اس گھر کی فضیلت یہ ہے کہ ابراہیم اس کے بانی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس اسماعیل کو چھوڑتے ہوئے یہ دعا کی تھی، رزق کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے دعا کی، خزانوں کے ڈھیر بھی، بد امنی بھی جو تھی وہ ختم ہو کے اللہ نے امن والا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن والا بنا دے، واجعل اہلہ رزقا من الثمرات، اور پھلوں سے رزق عطا فرما دے۔ اللہ نے رزق بھی عطا کیا۔ قوموں کی معیشت اس ان امن و امان کی چھن جانے کی وجہ سے برباد ہو جاتی،
جن دنوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے بازار بند تھے، کیسی بدامنی تھی، کیسی بدحالی تھی، یقین کریں ہر بندہ پریشان، ہم بھی پریشان مہنگائی کی وجہ سے۔ اور ان لوگوں کا، کشمیریوں کا، فلسطینیوں کو جن کی امن ہی نہیں، ہر وقت خوف ہے، ان سے پوچھے امن کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں امن دیا، یہ تھوڑی نعمت ہے، ہمیں بھی اللہ نے امن دیا ہے۔ اللہ اس امن کو برقرار رکھے۔ اللہ رب العزت نے ان نکارہ قسم کے مکہ کے وہ لوگ اللہ نے پھلوں کا رزق فراوانی سے عطا فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے توحید و ایمان کے ساتھ ساتھ امان کا نہایت اہتمام کیا ہے۔ آج بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو امن کے لیے سعودیہ جو ہے اس کی حکومت یہی آواز بلند کرتی ہے۔ الحمدللہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ہر ممکن طریقہ سے اسے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ امن و سلامتی، امن و ایمان کی خرابی کو سخت جرم قرار دیا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، تیری بڑی تعظیم ہے، لیکن تیرے سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت اور مسلمان کے خون کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے مسلمان کی قدر و قیمت کیا ہے، مومن اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ تو یہ بیت اللہ ہے تو مسلمان ہے، مسلمان ہے تو حرمین شریفین ہے۔ اللہ مکہ اور مدینہ کی، بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت آئے گی، دجال ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ سے بھی سچی محبت عطا فرمائے اور مدینہ سے بھی۔ آج لوگ مدینہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن بیت اللہ کے اس مکے کا نام نہیں لیتے۔ یہ مومن والا گھر ہے، ہاں جی، جہاں پہ ایک نماز کی لاکھ نماز کا اجر ملتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے رب کریم بار بار ہمیں اپنے گھر کی حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے ہمیں حاضری نصیب فرما۔ جو بیت اللہ کا حج کر چکے ہیں قبول فرما، عمرہ کر چکے ہیں قبول فرما، جنہوں نے نہیں کیا توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں توفیق دے کہ تیرے گھر کا طواف کرے، تیرے گھر میں آنے والے لوگوں کی خدمت میں ہم بھی کچھ شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اتنا مال دے کہ ہم وہاں پہ جا کے حاجیوں کی اور معتمرین عمرہ کرنے والوں کی خدمت کر سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وشفاء امراضنا۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا، دکھوں کا مداوع بنا، بیماریوں کی شفا بنا، گناہوں کا کفارہ بنا۔ وما علیہ الا البلاغ۔